اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے، پیر منگل بدھ یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ انتہائی اہم موضوع، اور الحمدللہ ہم چونکہ ربیع النور کی جانب بڑھ رہے ہیں، ربیع الاول شریف کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ان موضوعات کا انتخاب اور لوگوں کی ذہن سازی اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے یہ موضوع انتہائی اہم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو مقاصد بعثت ہیں ان میں سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ تو دعوت و تبلیغ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ کل بھی اس پر بات ہوئی، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پر بات ہوئی، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کے حوالے سے بات ہوئی۔ بہت اچھے انداز میں دونوں ہی اسکالرز نے کلام فرمایا، اور اس بات کی اہمیت، تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے بہت ہی مؤثر کلام فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے، معلم اعظم کی بات کریں گے، ہم داعی اعظم کی بات کریں گے، مقتدائے اعظم کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے اس معاشرے میں تبلیغ فرمائی کہ جہاں پر کوئی کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، دست و گریبان ہو جایا کرتے تھے، تلواریں شمشیریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے معاشرے میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کرنا ایک انتہائی حکمت کا اور بڑی جرأت کا کام تھا، لیکن یہ رسول مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وصف خاص ہے کہ اس قوم کو آپ نے دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کہ جو اپنے معاملات میں انتہا درجے کی انتہاؤں پر تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ 1400 سال جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کتنی مؤثر دعوت تھی، کہ جتنی تیزی سے پھیلی ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ میں جہاں دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں پر پھر کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، ان کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مبلغ کے حوالے سے، ایک داعی کے حوالے سے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو فیس کرنا، پھر اس کو کس اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے بہت ہی معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگرامز میں نظر آتے ہیں اور اس پروگرام کا بھی حصہ ہوا کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین، بہت ہی وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جنہیں آپ متعدد بار پروگرامز میں دیکھتے ہیں، آج بھی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، سرنامہ کلام میں نے یہ بات عرض کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ اب یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کس طرح آپ نے آغاز فرمایا، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تمہیداً جو گفتگو فرمائی، بڑی نوازش، بڑی اور نوازش، بڑے خوبصورت انداز میں۔ بہت نوازش۔ اب بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مبلغ اعظم، حکمت کے ساتھ تبلیغ فرمانا، اصلاح فرمانا صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، حکمت کیسے اختیار فرمائی جاتی ہے، اور جو ہے اصلاح کیسے کی جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو یہ بھی سکھلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ روشنی میں چراغ نظر نہیں آتا، بالکل، لیکن پوچھئے اس سے کہ جب بالکل گھپ اندھیرا ہو تو پھر کتنی تگ و دو کے بعد چراغ روشن کیا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عام طور پر سیرت کی کتابوں میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ زمانہ کفر و شرک کے گھٹا گوپ اندھیرے میں تھا، بالکل ایسی، اور پھر جو ہے وہ آقا علیہ السلام اپنی تعلیمات لے کر آئے اور زمانے کو منور و روشن فرمایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کا جو انداز ہے، یا اسے اسٹریٹجی کہی ہے، یا کسی طریقے سے بھی کچھ بھی کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے رہے آپ اس کے مطابق تبلیغ فرماتے رہے۔ مثال کے طور پر جب اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات نازل ہوئیں،
اور جو ہے پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یا ایھا المزمل قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اب اٹھیے، ذرا اپنوں کو ڈرائیے اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے لیکن بڑی حکمتوں کے ساتھ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے تو آپ نے بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفاظت والا راستہ اختیار فرمایا تاکہ تبلیغ بھی ہوتی رہے اور کوئی مخالفت میں کوئی آئے بھی نہیں. حالات ایسے تھے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ حکم آیا کہ محبوب اب تھوڑا سا آگے بڑھیے اور آپ اپنوں کو ذرا ڈرائیے اپنے رب سے، احکامات سنائیے ذرا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات رئیس بھائی کے لیے ہے، یہ بات فلاں سننے والے کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اصلاح کا عمل جو شروع ہوتا ہے، تبلیغ کا عمل شروع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے ہوتا ہے. لیکن ذات مصطفیٰ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تشریف لائے اس وقت سے لے کر پہلی وحی مبارکہ کے نزول تک حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑے واشگاف انداز میں فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. تو کوئی ہے جو انگلی اٹھا سکے؟ اپنے تو اپنے دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکا اور صادق و امین کہنے پر مجبور تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا طرز عمل ایسا کر دکھایا. پھر اس کے بعد اپنوں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آپ تبلیغ فرماتے نا اپنوں کو تو اس میں کیا ہوتا کہ کھانے کا اہتمام ہوتا اور اس کے بعد سب کو جمع فرماتے اور آپ اپنے انداز سے بہترین انداز سے تبلیغ فرماتے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابتداءً اسلام لانے میں کون ہے؟ دعوت ذو العشیرہ کا حوالہ دے رہے ہیں. جی ذو العشیرہ کا حوالہ دے رہا ہوں. تو ابتداءً کون ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمہ وقت ساتھ رہنے والی، خلوت میں جلوت میں. اچھا پھر اس کے بعد کون ہے؟ 8 یا 9 سال کے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اچھا پھر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوستوں میں ان سے دوستی ہے، وہ جانتے ہیں تو وہ ایمان لائے. غلاموں میں آپ دیکھیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا پھر کیسا ایمان لائے کہ اسامہ بن زید کے والد آ جاتے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نہیں چھوڑتے. پھر اس کے بعد اچھا یہاں پر تبلیغ کا ایک انداز ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی کو تبلیغ دینا چاہیں تو آپ ایک مؤثر انداز اپنائیں کہ پہلے کھانے کا اہتمام ہے، اسے بٹھائیں، عزت دیں اور اس کے بعد بات کریں. اچھا ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی محفل ہوتی ہے تو آخر میں کھانا ہوتا ہے، ہاں، اور جو نا شروع میں تبلیغ ہوتی ہے. تو بہرحال اپنا اپنے دور کا انداز ہے، لیکن اس دور میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز بڑا ہی احسن، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب اٹھیے میرے محبوب اور آپ ان کو حکم دیجئے، جس بات کا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ ان کو بتائیے، اب مشرکین کا خیال نہ کیجئے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اچھا آپ دیکھیں کہ تقریباً 3 سال تک حضور نبی کریم علیہ السلام نے دار ارقم میں تبلیغ فرمائی اور وہاں 25 سے 30 ایک روایت کے مطابق 20 سے 25 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پھر اس کے بعد جب حکم ہوتا ہے تو آپ پھر کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی گھر میں جب ابو لہب آیا تو اس نے آخر میں یہی کہا آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ ہم کہیں اور چلے جاتے. اور یہاں پر بھی کوہ صفا پر آقا علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، اپنی پوری زندگی یاد دلائی، اپنا عمل یاد دلایا کہ میں تم سے کہوں کہ یہاں سے کوئی لشکر جرار آ رہا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ کہا بالکل یقین کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. لیکن جب آپ نے اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، اللہ کے احکامات پڑھ کے سنائے تو پھر وہی ابو لہب کہنے لگا کہ تبا لکا لسائر اليوم لہذا جماعتنا یا محمد. اس نے باقاعدہ جو ہے وہ تبن کے الفاظ کہے تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں اچھا ہر دور میں نا تبلیغ جب ہم کرتے ہیں یا اصلاح کرتے ہیں تو بہترین جو میڈیم ہے نا اسے استعمال کرنا چاہیے. اس دور میں کوہ صفا کے علاوہ کوئی اتنا بہترین میڈیم تھا ہی نہیں. جو کوہ صفا پر اہم آدمی چڑھتا تو سارے اہل مکہ جمع ہو جاتے کہ اب کوئی اہم بات کہنی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کا جو بیسٹ میڈیم تھا اسے تبلیغ کے لیے اپنایا. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں جو سوال ویسا ہی جواب اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کس طرح آغاز فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز اور وحی کا آغاز, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں دعوت ذوالعشیرہ کا بھی ذکر فرمایا, قرابت داروں کو جو دعوت دینی ہے اسلام کی, پھر دعوت عام جو دینی ہے اس کے لیے کوہ صفا پر سرکار علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا آپ علیہ السلام نے اس معاشرے میں کہ جہاں بہت سخت گیر لوگ تھے, یعنی کہ مزاجن کسی کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے, اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتے تھے. ایسے لوگوں کے سامنے دعوت دینے میں جو مشکلات اور جو رکاوٹیں حائل رہیں اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں, مخالفت اور رکاوٹیں کس حد تک اور کس سطح پر تھیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ ذرا معاشرے کا جائزہ لیجیے. بالکل کہ وہ معاشرہ کس طرح کا تھا کہ عرب کا ظلمت قدائے شرک تھا, اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توحید کا آفتاب عالم تاب لے کر آئے. اب توحید اور شرک جو ہے ان دو کے مابین نسبت تباین کی ہے, یہ کبھی کسی سطح پر کسی فورم پر کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتے. توحید آئے گی تو شرک کو بے خو بن سے اکھاڑ کے پھینک دے گی, مٹا دے گی. ایسی شرک آئے گا تو وہ توحید کے بالکل اپوزٹ ہے, وہ توحید کو مٹا دے گا. تو شرک اور توحید جو ہے یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایک دوسرے کی جو ہے وہ نقیض ہیں, آپس میں اپوزٹ ہیں. اب یہ جو توحید اور شرک کا معاملہ ہے اس کو دیکھیں, عرب کے اس معاشرے کو دیکھیں تو وہاں صرف توحید کا مطلب یہ نہیں تھا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا تھا, بلکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, یہ تصادم تھا, یہ ٹکراؤ تھا ہر سطح پر کہ ان کی معاشرت جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی تھی. اچھا, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اب یہ بہت اس کی ڈائمنشنز مختلف ہیں اس جواب کی. میں چاہتا ہوں کہ وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. دعوت و تبلیغ موضوع ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مشکلات بھی ہیں, مخالفتیں بھی ہیں, رکاوٹ بھی ہیں, رویوں کی تبدیلی بھی ہے, مزاج کی تبدیلی بھی ہے. بہت سے ایسے جو چیزیں ہیں کہ جو اس معاشرے کا حصہ تھیں وہ یکسر تبدیل ہو کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے رکاوٹ کی صورت میں نظر آتی ہیں. کیا فرمائے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کلیش جو ہے یہ ہر سطح پر ہونا تھا, کیونکہ جو ہے وہ توحید کی دعوت آئی ہے تو توحید کی دعوت جو ہے وہ ہر چیز کو ڈسٹرب کرے گی, شرک والی. بالکل. تو ان کا جو معاملہ ہے شرک کا وہ صرف اعتقادی حد تک نہیں تھا, ان کی فکر میں بھی خرابی تھی شرک والی, ان کی معاشرت بھی اس سے متاثر تھی, ان کی معیشت بھی اس سے متاثر تھی. وہ بتوں سے فال لیا کرتے تھے, بات بات پہ انہوں نے بتوں سے فال لینی ہے, بدلہ لیں یا نہ لیں بت سے فال لینی ہے, کام کریں یا نہ کریں بت سے فال لینی ہے, بتوں پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, بتوں سے دعائیں مانگنی ہے, پھر ان کی سرداریوں کا نظام ہے وہ اسی پر قائم ہے. تو جب اگر یہ توحید کی دعوت آئی ہے تو اگر وہ توحید کی دعوت ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کی یہ ساری چیزیں تلپٹ ہو کے رہ جائیں گی, کیونکہ توحید تو انہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے, مخلوق کی غلامی سے نکال کے خدا کی بندگی میں لائے گی. کہ توحید نے تو آ کے ان کو ایک صف میں کھڑا کر دینا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. توحید تو سب کو جو ہے بندہ بنا کے بندہ نواز کے حضور کھڑا کر دے گی. تو اب یہ جو معاملہ تھا اس سطح کا جو ٹکراؤ تھا, تو یہ ٹکراؤ ظاہری بات ہے جب ہونا ہے تو اس کے مقابلے میں اب مخالفت انہوں نے جس سطح کی کرنی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے. تو انہوں نے مخالفت پھر ہر سطح کی ہے. ہر سطح, پہلے انہوں نے انفرادی سطح پہ مخالفت کرنا شروع کی, پھر انہوں نے اجتماعی سطح پہ مخالفت کی ہے, پھر جو مخالفتیں انہوں نے کی ہیں تو نقصان انہوں نے جو ہے وہ مینٹل ٹارچر بھی کیا ہے, ذہنی تو اذیتیں بھی پہنچائی ہیں, فزیکل ٹارچر بھی کیا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جا رہے ہیں حج کے موسم میں, جا کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. ابو لہب پیچھے آ کے جو ہے وہ پتھر مارتا ہے, لہو لہان کر دیتا ہے, خون نکالتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وہ لوگ جو ہے کھڑے ہو کے کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سماجی مقاطع ہو رہا ہے, سوشل بائیکاٹ.
شیب ابی طالب وہ ایک لمبا عرصہ جو ہے ٹینیور 3 سال کا عرصہ جو ہے شیب ابی طالب کا. پھر جو حضور جان عالم علیہ السلام نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں حرم میں, اللہ کے حضور جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ اوپر آ کے آپ کی پشت مبارک پہ اونٹ کی اوجڑیاں ڈالتے ہیں اور شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جو ہے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہیں. یعنی یہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں یہاں تک کہ کمپینینز بھی بالکل ان کے ساتھ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ آ کر جب انہوں نے یہ مخالفتیں اس طرح کی اور دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ نہیں بن پا رہا, تو وہ آ کے اب وہ رشوت دینا چاہتے ہیں. آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور جو ہے وہ رشوت کی پیشکش بھی کرتے ہیں, اور ابو طالب ان کی ان باتوں سے بار بار ان کے تنگ کرنے سے وہ تنگ ہوتے ہیں. تنگ آ کے سرکار علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں, ان کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو حضور جان عالم علیہ السلام کیا تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا اگر یہ لو وعدہ الشمس علی یمینی, اگر یہ سورج کو میرے جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تو میں ما ترکتہ, میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا. اس امر کو ترک کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں, اس مطالبے کے لیے سورج دائیں پہ رکھیں چاند بائیں پہ رکھیں, میں ترک نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ اس امر کو غالب کر دے یا جو ہے میری جان اس راہ میں چلی جائے, میں شہید ہو جاؤں. ما ترکتہ, میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. جب سرکار علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, ارشاد فرمانے کے بعد آگے لفظ ہیں روایت کے کہ بکا, سرکار علیہ السلام نے گریہ فرمایا, حضور روئے. پھر سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے جب جانے لگے تو ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کا دل بھی پسیجا تو انہوں نے دوبارہ بلایا, بھتیجے ادھر آؤ. بولا پھر کہا کہ قل ما احببتا, جو تمہارا دل چاہے کہو, جو تمہارا دل چاہے کہو, اب میں تمہیں جو ہے وہ ان کے سپرد نہیں ہونے دوں گا کبھی بھی. یعنی ڈھارس بندھائی اور کہا کوئی بات نہیں خیر ہے. یعنی انہوں نے ہر طریقے سے مخالفت کے لیے جو حربیں ہیں وہ استعمال کیے, تشدد والے بھی, اذیت والے بھی, رشوت والے بھی, نفسیاتی بھی کیے, رشوت دینے کی کوشش بھی کی, بالکل سفارشیں کروانے کی کوشش بھی کی, ہر طرح کا معاملہ کیا, لیکن جو ہے انہوں نے ناکامی ہوئی, انہیں منہ کی کھانی پڑی. بالآخر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بیٹھ کے منصوبہ بنایا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے, اور وہ شہادت کا جو انہوں نے پورا منصوبہ بنایا, لیکن اللہ نے ان کے اس منصوبے کو بھی خاک میں ملا دیا. اور سرکار علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اس چنگل سے چھٹ کے ہجرت آپ نے فرمائی, مبارک وطن کی قربانی دی, دوسرے وطن کو مبارک بنایا, مدینے کو جو ہے وہ یثرب کو مدینہ منورہ کر دیا, اس کو آ کے آپ نے چمکا دیا. اور پھر آپ کا جو آفتاب عالم تاب ہے ایسا طلوع ہوا کہ آج تک ان کرنوں سے سارا عالم منور ہے, زمانہ روشن ہے. سبحان اللہ. حضرت نے بہت خوبصورت انداز بیان فرمایا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جو مشکلات اور مخالفت کا جو ایک سلسلہ تھا, جو کہ ظاہر بظاہر مسلمانوں کی بہت قلیل تعداد تھی اور کفار و مشرکین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, اس کو کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اس کا تدارک فرمایا. یہ ایک بہت اہم بات ہے ایک لیڈر کے لیے, ایک قائد کے لیے, کہ مخالفت کی ایک آندھی چل رہی ہو اور اس کے اندر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے وہ کیا حکمت عملی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمائی. میں چاہتا ہوں کچھ جیسے دیکھیں, جب بہت بڑا مشن ہونا, جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا کہ صحبتیں اور اتنی تکالیف پر ہر محاذ پر انہوں نے کوئی لائیں ایسا نہیں لا سکتے کہ اتنی صحبتیں دینے والے, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ پہاڑ توڑنے والے جب سامنے پڑے ہوئے ہوں اور وہ کہے کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء, اللہ کوئی ایسا کہ طائف کے میدان میں جب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں, جب کہا جاتا ہے کہ بد دعا فرمائیں, دعائے ضرر فرمائیں, تو کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین تو ان کو چھوڑ دے, یہ مجھے جانتے نہیں, جب جانیں گے تب میرے پاس آ جائیں گے. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جو مبلغ ہوتا ہے نا, جو قائد ہوتا ہے بڑا, یہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے آگے دنیا میں ایک مقصد لے کر چلنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں مبلغ اعظم کی حیثیت سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبلیغ کا انداز ہمیں کوئی اور اتنا بہتر نظر نہیں آیا. دیکھیں, مثال کے طور پر اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اگر شروع سے ہی حکمت عملی کچھ اور ہوتی تو آج اسلام اس صورت میں ہمارے پاس نہ ہوتا. تو اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز ہم دیکھیں, گہرائی سے دیکھیں, تو جسے ہم کہتے ہیں کہ پیسیو ریسسٹنس, یعنی آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے, جبل استقامت, جی جبل استقامت نظر آئے. جی اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کوئی مشن لے کر اٹھتے ہیں نا, تو جب کوئی مخالفت آ جائے,
جان کی دھمکی آ جائے اور پتہ لگ جائے کہ یہ مجھے مارے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں، تو وہ مشن ادھورا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا، اور آپ نے یوں سمجھ لیں کہ ایک پیسو ریسسٹنٹ کا جو انداز ہے وہ اپنایا۔ اچھا، جہاں پر جب ہم ریسسٹنس کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پر پھر دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ایکٹیو ہے یا تو آپ اسے پیسو میں لے جائیں۔ اگر ایکٹیو ہے یعنی جس طرح وہ کریں آپ بھی کریں، تو قرآن کریم نے فرما دیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، ہاں اسے اچھے طریقے سے آپ نمٹاؤ۔ اچھا، اب اس وقت جب ساتھیوں کی تعداد کم ہے، اس وقت اگر آپ ایکٹیو ہوتے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے تو بات نہ بنتی، ان کا ظلم و ستم اور بڑھ جاتا اور مشن ادھورا نامکمل رہ جاتا۔ جی جی جی، اسی لیے صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو تبلیغ فرمائی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ طریقہ اپناتے ہیں تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاموش، جسے ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ میجورٹی، وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہاں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جہاں وقت آتا ہے نا پھر وہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی یہ انداز اپنانے والا وکٹم بنتا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مظلوم بنتا ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں کہ واٹ آف سمپتھی وہ اسے ملتا ہے، یعنی لوگ اس کے حق میں ہمدردیاں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ انداز شروع میں اپنایا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا پھر آپ دیکھیں کہ کیسے جانثار پیدا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ وقت کہ جب ابو لہب نے، جب آپ اپنوں کو دعوت دے رہے تھے، ابو لہب نے کچھ نہ کچھ کہا تو یہی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کوئی مانے نہ مانے، اب 8-9 سال کا لڑکا ہے، کوئی مانے نہ مانے، میں نے اس کی دعوت کو مان لیا ہے اور اب میں کسی حال میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ 1 سال تک ظلم و ستم کے نشانہ بنایا گیا، امیہ بن خلف کی طرف سے، جی 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 جی، کوڑے برسائے جاتے، ننگی پیٹھ پر لٹایا جاتا، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی ہوتا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ کہ خباب، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو مالکن تھی وہ آپ پر جو ہے وہ گرم لوہا اس سے آپ کے سر کو داغتی، یہاں تک کہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ دیکھی تو آپ رو پڑے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے۔ لیکن کیا ہوا، جو کوئلے تھے ان کی جسم سے یہاں تک کہ کوئلے پر ننگی پیٹھ لٹایا جاتا سخت گرمی میں، اور وہ کوئلے آپ کے پسینے سے بجھ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تک آپ دیکھیں حضرت خباب کو کہ جب فتوحات کا دور آیا نا، دولت آنے لگی تو رو پڑے، عرض کی یا رسول، یا الہ العالمین، ہمیں جو کچھ ہم نے کاٹا ہے، تکلیفیں کاٹی ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا اجر یہاں نہیں چاہیے، ہمیں روز قیامت محروم نہ فرمانا۔ اتنا بڑا ویژن تھا ان کا، جی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، ان کے والدین کو دیکھیں، ان کی والدہ محترمہ کو دیکھیں، سب نے شہادت پائی، لیکن کس طریقے سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی تکبیر صدا بلند فرماتے رہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح میں نام گنتا چلا جاؤں گا، مصعب بن عمیر معلم بھی ہے، مجاہد بھی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو تبلیغ کی اسٹریٹجی تھی وہ کس انداز سے تھی کہ آپ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جو یعنی صبر و استقامت کے پہاڑ بنے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اللہ کی توحید کو، رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑنا۔ مفتی صاحب نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں مختلف صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں ابتدائی اسلام میں، وہ سابقون الاولون جو کہلائے، اور قرآن نے جو ان کو درجہ دیا وہ ایسے نہیں دیا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی وہ جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، یعنی کہ پورے کرۂ ارض پر اگر انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی قابل احترام اور اعلیٰ مقام کی جماعت ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اس جماعت نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جن مشکلات کا سامنا کیا، جو انہوں نے، جو ان کی مزاحمت کی گئی، جس طرح کفار و مشرکین نے جس طرح جستہ جستہ ذکر آیا، اس کو بھی انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب جواب دیں گے۔ تو یہ بہت اہم ایک پہلو ہے جس کی طرف انشاءاللہ مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
خیر مقدم ہے، دعوت و تبلیغ موضوع ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم جماعت نے اس تمام مزاحمت کے حوالے سے جو قربانیاں دی، بہت اہم ایک اسلام کا ایک پہلو ہے کہ جس پر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس پہلو پر توجہ دیں گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم قربانیاں ہمارے سامنے ہوں گی، اور جب ہمارے سامنے یہ چیز ہوگی تو ان کا ادب اور احترام ہمارے دل میں مزید بڑھ جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں رئیس بھائی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے چنا ہے، منتخب فرمایا۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام نے چونکہ ان کی تربیت فرمائی ہے تو وہ براہ راست برکات نبوت سے منور ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں ہر چیز میں آئیڈیل نظر آتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا پرتاؤ سب میں نظر آتا ہے، الگ الگ جو صفات حضور جان عالم علیہ السلام میں تھیں وہ اوصاف الگ الگ انفرادی طور پہ، اجتماعی حضور میں تھے وہ انفرادی ایک جھلک کر کے صحابہ صحابیات پہ پڑتی گئی اور وہ منور ہوتے چلے گئے، جس کی جو خوبی تھی وہ ایکسٹریم لیول پہ برائٹ ہو گئی۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بھی سرکار علیہ السلام کے تیار کردہ تھے، دعوت و تبلیغ بھی انہوں نے اسی منہج پہ دی، اور اس کے اندر آنے والی تکالیف کو، مصائب کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لائے، ڈٹ گئے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ابھی جو ہے وہ کچھ مثالیں دے دی ہیں، کچھ مثالیں اس سے ہٹ کے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہر سطح کی قربانی دی ہے، جسمانی قربانی بھی دی ہے، مالی قربانی بھی دی ہے، جانی قربانی بھی دی ہے، وطن کی قربانی بھی دی ہے، ہر سطح کی قربانی انہوں نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں دی ہے، دعوت و تبلیغ میں لگے رہے ہیں، انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اس کو ترک نہیں کیا، قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے، بلکہ قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے مبارک گھر کو دیکھیں، خانوادے کو دیکھیں تو حضور جان عالم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے 6 ازواج، 6 نے ہجرت کی ہے، یعنی وطن کی قربانی دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہجرت کی، اپنے وطن کی قربانی دی۔ پھر حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک شہزادیاں، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں شہزادیاں حضور کی، انہوں نے بھی وطن کی قربانی دی، باقاعدہ ہجرت کی ہے۔ تو یہ وہ مثالیں میں نے دی ہیں کہ یہ اہل بیت بھی ہیں اور یہ صحابہ بھی ہیں، یعنی صحابیات میں بھی ان کا شمار ہے اور اہل بیت اطہار میں بھی شمار ہے، اور انہوں نے قربانی دی ہے، وطن کی قربانی دی۔ دیگر جو قربانیاں دی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وطن کی بھی باقاعدہ قربانی انہوں نے دی ہے۔ پھر جو ہے آپ آئیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال پہ جو ظلم و ستم ہوا وہ قربانی دے رہے ہیں جسمانی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ کر انہیں آزاد کروا رہے ہیں، سیدنا صدیق قربانی دے رہے ہیں مالی، اور یہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہوئی، کنیز تھی، ان پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آزاد کروایا۔ انہوں نے قربانی دی جسمانی، سیدنا صدیق اکبر نے قربانی دی مالی۔ پھر سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہ کنیز تھیں، ان پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کو بھی آزاد کروایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے قربانی دی جسمانی، اور سیدنا صدیق اکبر نے قربانی دی مالی۔ یہ سیدہ زنیرہ سے مجھے ایک بات یہ بھی ذہن میں شیئر کرتا ہوں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے اندر تھیں، پہلے جو وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو ابو جہل اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، یہ دونوں مل کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، مارتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی تو ان سے کہا گیا کہ یہ جو ابو جہل نے کہا تھا کہ لات و عزا نے تیری بینائی لے لی ہے، چھین لیا، یعنی ہمارے معبودوں نے جس سے تو روح گردانی اختیار تو نے کی ہے، انہوں نے ناراض ہو کے کر لیا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا، جرت اور استقامت کا پہاڑ بن کے کیا جواب آگے سے دیا، انہوں نے کہا کہ لات و عزا کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں پوچھتا کون ہے، یہ جو میری بینائی گئی ہے تو میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے اور وہ میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ یہ ان کی استقامت اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل، کمال ایمان، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اگلے دن ہی
روایتوں میں اگلے دن ان کی مبارک آنکھیں روشن ہو گئی، دوبارہ جو ہے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو یہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا کیا جو ہے یہاں پر مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان قربانیاں دیتے آئے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ جو ظلم و ستم ہوا، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ ان پہ جو ظلم و ستم ہوا، سرکار علیہ السلام آ کر کہا کرتے تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے آل یاسر صبر کرو تمہیں جنت میں اجر ملے گا، آل یاسر صبر کرو تمہیں جنت میں اجر ملے گا۔ یہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام کے نام میں پہلی خاتون شہیدہ، کہ ان کو اور خواتین میں یہ شرف صرف انہی کو حاصل ہوا، خواتین میں ایک ہی کو شہادت کا شرف ملا، اس دور کے دردناک شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا انہوں نے جو ہے یہ قربانی عطا فرمائی۔ پھر جو ہے وہ دیگر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان کو، صحابیات کو، جس کے حالات دیکھیں، ہر ایک ہمیں جو ہے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے مختلف خطوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپ کو مدارات نظر آئیں گے کہ وہ صحابہ کرام دنیا کے مختلف خطوں میں کیا کرنے جا رہے تھے، تبلیغ دین کے لیے جا رہے تھے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ بھی چونکہ تبلیغ کا ہی ذریعہ ہوتا ہے، تو انہوں نے تبلیغ کے لیے دعوت و تبلیغ کی راہ میں اپنے وطن کی قربانی بھی دی ہے، اپنے جسم کی قربانی بھی دی ہے، اور اپنی جانوں کی قربانی بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے، اور ان کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت ہی اچھے انداز میں دونوں اسکالرز نے آج دعوت و تبلیغ کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام، آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظیم قربانیوں کا ذکر کیا، اور مختلف قربانیاں نظر آ رہی ہیں اس میں بہت اچھے انداز میں، اور آگے بھی تاریخ اسلام میں تو قربانیاں ہی قربانیاں نظر آئیں گی آپ کو۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ دعوت و تبلیغ بنیادی طور پر ایک پرخطر ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر یہ آزمائشیں اور یہ ابتلاء اور یہ مزاحمت آتی ہے، تو بحیثیت داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے سیرت طیبہ کا، ہمیں کچھ فرمائیے گا، کیا درس دے رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو آسان تو ہے لیکن یہ پرخطر راستہ ہے، شیطانی قوتیں آتی ہیں۔ اچھا میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو یہ انداز تبلیغ تھا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب فرمانے کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف، تو یہ ابتداءً جو ہم نے عرض کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن کے تحت تھا، اور ظاہر ہے کہ میجورٹی نہیں تھی، لیکن جب ایسا وقت آیا کہ میجورٹی جمع ہو گئی اور آقا علیہ السلام سمجھتے تھے اس بات کو کہ اب اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کی جا سکتی ہے، تو قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تو یہ حکم بھی آیا، پھر جنگ بدر بھی ہے، جنگ احد بھی ہے، پھر آگے چل کر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ بھی ہے۔ جی اچھا اب یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ داعی اعظم کو نا، مبلغ اعظم کو یعنی تیقن ہونا چاہیے، اگر خود اس کو یقین نہ ہو تو وہ کبھی بھی آگے اپنے مشن کو لے کر چل نہیں سکتا جو داعی ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام تو داعی اعظم ہے، آپ سے بڑھ کر تیقن کسے حاصل ہوگا؟ یہی بات جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس یہ آئے اور پہلی مرتبہ دھمکی دے کر گئے تو آپ نے خیال نہیں کیا، لیکن جب دوسری مرتبہ قتال کی سوشل بائیکاٹ کی دھمکی دی تو ابو طالب کو خیال آیا کہ اب کچھ کرنا چاہیے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھتیجے یہ بتاؤ کہ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو تمہیں پکا یقین حاصل ہے یا مطلب تم اپنے فیصلے پر مضبوط ہو، تمہیں یعنی بالکل تمہیں یقین ہے، تیقن ہے؟ تو آپ کے وہ سنہری کلمات، کیونکہ وہ آئے تھے نا، تو انہوں نے صرف دھمکی نہیں دی، ساتھ میں ایک اور فوٹو بھی دکھایا کہ بھائی اگر یہ تبلیغ چھوڑتے ہیں مال مانگتے ہیں، مال ہم دیتے ہیں، سرداری، سیادت، قیادت، منصب، کوئی لڑکی کی خواہش ہے نکاح کرا دیتے ہیں، سرداری ہم دے دیتے ہیں، سارے چیزیں دکھا کر گئے، جی سارے آپشن سامنے رکھے۔ اچھا حضرت ابو طالب نے جب یہ پوچھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہ جواب دیا جو قبلہ نے بیان فرمایا کہ لو وضع الشمس علی یمینہ والقمر علی یسارہ، کہ اگر یہ میرے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھنے کی بات کریں تو میں اس تبلیغ کے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تیقن تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مشن اگر لے کر چلتا ہے نا اور شروع میں وہ بالکل مخلص رہتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا بڑا اخلاص نظر آتا ہے، لیکن جہاں تھوڑا سا دباؤ آ جائے نہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے،
یا دباؤ نہ آئے، لالچ آ جائے، لالچ آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے اس کو یوں کر لیں، اس طریقے سے کر لیں، یہ بھی تو کام ہو جاتا ہے نا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے مشن عظیم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو کسی دباؤ کو قبول نہیں فرمایا۔ حکمت عملی جو اختیار فرمائی وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن دباؤ قبول نہیں فرمایا۔ ہجرت کرنی پڑ گئی، دباؤ قبول نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر مال کا لالچ آیا، کفار نے سارے آپشن سامنے رکھے، لیکن آپ نے لالچ بھی قبول نہیں فرمائی، دباؤ بھی قبول نہیں فرمایا، اور آج اسلام اس صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا۔ اچھا میں چاہوں گا پیغام عنایت فرما دیں۔ دعوت و تبلیغ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی ایک جماعت کا کام ہے، کسی ایک گروپ کا کام ہے، کسی ایک مذہبی جماعت کا کام ہے، یا کسی علماء میں سے، مشائخ میں سے اور دینی جو افراد ہیں، جن لوگ بااثر لوگ ہیں، صرف ان کا کام ہے۔ کیا فرمائیے اس کی اہمیت کتنی ہے ہمارے معاشرے میں؟ بلغوا عنی ولو آیا کا جو خطاب ہے یہ ساری امت کو ہے، اور امت کا جو بھی فرد ہے وہ اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس بات کا ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے کہ وہ اس دعوت توحید کو، اسلام کی دعوت کو، اسلام کی تبلیغ کو آگے پہنچائے، آگے کرے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کے اندر جو داعی اور مبلغ ہے اس کو بنیادی طور پر یہ فرق ملحوظ ضرور رکھنا چاہیے کہ کس وقت کس سطح کی بات کرنی ہے، یعنی مخاطب کی نفسیات، مخاطب کا مائنڈ سیٹ، اس کو دیکھ کر آپ نے قول حسن بیان کرنا ہے، قول سدید تو بیان کرنا ہے، سیدھی بات تو کہنی ہے، سیدھی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن سیدھی بات جو ہے وہ حسن کہنی ہے، قول حسن انداز میں، اور لین جو ہے قول لین ہو، نرم قول ہو، اس طرح ہو کہ اگلے کے دل میں اتر جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگلا آپ سے بدک کر جو ہے وہ آپ سے بدکے گا تو آپ کی دعوت سے بھی، تو آپ اپنی دعوت سے اس کو نہ بدکائیں۔ دعوت کا انداز آپ کا جو ہے وہ نبوی منہج، نبوی انداز ہونا چاہیے کہ آپ نرم انداز میں سیدھی بات کہیں، اچھے انداز میں کہیں، اور اس طرح کہیں کہ اگلے کے ذہن کو اپیل کریں، اپنی دعوت کو اپنے انداز اور منہج کے ذریعے خراب مت کریں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین محترم، دعوت و تبلیغ موضوع کل بھی تھا اور آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اس بات سے بہت آسانی سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو دین اسلام پھیلا ہے وہ بہت آسانی سے نہیں، بڑی مشکلات کے ساتھ پھیلا ہے، بہت ہی مشکلات کے ساتھ آغاز ہوا، بڑی قربانیاں ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، ہر قسم کا دباؤ ہے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر طریقے کی ایک جو ہے مزاحمت سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے جو تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظیم جماعت ہے، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر توکل اللہ پر ہو اور استقامت کامل ہو تو پھر وہ دعوت جو ہے ایسی عام ہوتی ہے کہ آج 1450 سال کے بعد ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔